میں کہتا ہوں کہ اسلام میں سب سے پہلا درجہ فرض کا ہوتا ہے، پھر واجب کا ہوتا ہے. اور جو میں باتیں بتا رہا ہوں، ہماری بچیاں اگر جنتی زیور پڑھی ہوں گی تو اس میں یہ دیا ہے، قانون شریعت میں دیا ہے، جنتی زیور میں دیا ہے. لیکن حضرات گرامی، عالم یہ ہے آدھا ادھورا، بچے بھی آدھا ادھورا اور حضرات ہمارے بڑے حضرات بھی آدھا ادھورا. 6 سال سے میں رہتا ہوں، حضرات 70 گھر ہے اور 70 گھر میں سے غالباً 2-4 لوگوں نے کبھی کبھی بھول چوک سے 2-4 مسئلے ہم سے پوچھ لیے ہوں گے. عالم مسئلہ بتانے کے لیے ہے، عالم قرآن بتانے کے لیے ہے، عالم حدیث بتانے کے لیے ہے. حضرات گرامی، تو حیرت کی بات ہے، جو کام ہم سے پوچھنا چاہیے آپ پوچھتے نہیں ہیں. رات مسئلے کی جانکاری اگر آپ کے پاس ہوتی تو حضرات یہ جو فاتحہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ میں جو پورا ہوا ہے، یہ پوری رات کا فاتحہ ہے، یہ پوری رات کا فاتحہ ہے. کل دن بھی 15 تاریخ کا ہے، دن میں بھی فاتحہ ہو سکتا ہے. لیکن نماز کا وقت مقرر ہے، مغرب کا وقت مقرر ہے، عشاء کا وقت مقرر ہے، فجر کا وقت مقرر ہے، ظہر کا وقت مقرر ہے، عصر کا وقت مقرر ہے. عصر کے وقت میں ہم ظہر نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے وقت میں ہم فجر نہیں پڑھ سکتے. حضرات گرامی، فجر کے وقت میں ہم عشاء نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے وقت میں ہم مغرب نہیں پڑھ سکتے. وہ وقت مقررہ ہے، اس کے کچھ ٹائمنگ ہے. حضرات گرامی، سب سے کم ٹائم جو ہے فجر کے نماز کا ہوتا ہے. جب ہم سلام پڑھاتے ہیں تو حضرات گرامی اس کے بعد سے مشکل سے 15 یا 20 منٹ وقت بچا رہتا ہے. 20 منٹ میں کسی کا فجر کی نماز چھوٹا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور 20 منٹ کے بعد اگر نہیں پڑھا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی. اور اس کے بعد سے 1 بجے اذان ہوتی ہے ظہر کی، 1 بجے سے لے کے عصر کے اذان سے پہلے تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اس وقت تک پڑھ لے گا تو ادا مانا جائے گا، اور جیسے ہی عصر کی نماز اذان ہوگی اس کے بعد پڑھے گا تو قضا مانا جائے گا. پھر اس کے بعد سے عصر کا بھی ٹائم بہت کم ہے، مشکل سے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہے. حضرات گرامی، نماز پڑھ لیے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، چونکہ مغرب سے پہلے جو ہے سورج غروب ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرات گرامی، غروب سے 10 منٹ پہلے اور غروب سے 10 منٹ پہلے جو ہے اذان، نماز، قرآن کی تلاوت جو ہے بند کر دیا جائے. حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. حضرات گرامی، تو مغرب کے اذان سے 10 منٹ پہلے تک اگر آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو ادا ہے، اس کے بعد سے پڑھتے ہیں تو قضا ہے. مغرب کی اذان ہو گئی، اس کا بھی ٹائم کم ہے، مشکل سے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ٹائم ہے. عشاء کے اذان سے پہلے تک اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو ادا ہے، اور عشاء کی اذان ہو گئی اور اس کے بعد سے پڑھیں گے تو قضا ہے. اور عشاء کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں بھرپور ٹائم ہے. حضرات گرامی، 7:15 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک پڑھنا افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے. اور اگر 12 بجے رات تک کسی کام میں ویست ہو گئے، نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو فجر کی اذان سے پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت لمبا وقت ہے. یہی وجہ ہے حضرات گرامی، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اکثر میلاد میں جاتے ہیں تو حضرات گرامی اذان ہو جاتی ہے، ہم رک جاتے ہیں، پھر تقریر شروع کر دیتے ہیں. میلاد کے بعد اطمینان سے کھانا وانا کھاتے ہیں. حضرات گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ عشاء کا ٹائم کم نہیں ہے، تقریباً 7 سے 8 گھنٹہ ہے. حضرات گرامی، جب چاہے جہاں چاہے ہم پڑھ لیں گے، اور اس کا بھی ٹائم کم ہوتا تو ہم میلاد بند کر دیتے، پہلے نماز ہی پڑھتے. لیکن ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرات گرامی ہم لوگ کہتے ہیں چلو بھائی ٹائم زیادہ ہے، 10 بجے رات میں پڑھ لیں گے، 11 بجے پڑھ لیں گے. برادران ملت اسلامیہ، جس کے بنیاد پہ بہت سارے لوگ جو ہے حضرات گرامی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ جملہ بول رہے ہیں مولانا صاحب خالی تقریر کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ارے بھائی، ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہیے. حضرات گرامی، بہرحال ٹافک بدل رہا ہوں. حضرات شاید کہہ رہا ہے کہ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، اور کچھ قدم آگے چلا تو راستے میں قبرستان تھے، اور قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کا کچھ بیان تھے. قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کا کچھ بیان تھے. اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے. اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے. اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے. اور حضرات ایک اور شاعر کہتا ہے کہ یہ بات رہے یاد، خدا دیکھ رہا ہے.
یہ بات رہے یاد، خدا دیکھ رہا ہے، یہ بات رہے یاد، خدا دیکھ رہا ہے، اور مت وقت کر برباد، خدا دیکھ رہا ہے، مت وقت کر برباد، خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرات، ہمارے تصوف کی دنیا میں خدا دیکھ رہا ہے یہ جملہ سب سے بھاری جملہ ہے اور سب سے عظیم الشان جملہ ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے اور آپ کے دماغ میں اگر یہ جملہ بیٹھ جائے، دل میں بیٹھ جائے، خیال میں بیٹھ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، مکان میں ہے خدا دیکھ رہا ہے، دکان میں ہے خدا دیکھ رہا ہے، کھیت میں ہے خدا دیکھ رہا ہے، کلیان میں ہے خدا دیکھ رہا ہے، بزنس میں ہے خدا دیکھ رہا ہے، تجارت میں ہے خدا دیکھ رہا ہے، چل رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، بیٹھے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، لیٹے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، صبح کو خدا دیکھ رہا ہے، دوپہر کو خدا دیکھ رہا ہے، شام میں خدا دیکھ رہا ہے، رات میں خدا دیکھ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جملہ اگر ہمارے دل میں نقش ہو جائے، دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک شرابی جب شراب کے جام کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے گا، دماغ یہ گھنٹی لگائے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس کے دل میں خدا اس کے رسول کا خوف ہوگا تو شراب کے جام کو پھینک دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک جواری جب جوا کھیلے گا اور تاش کے پتوں کو پھیلائے گا، دماغ میں گھنٹی بجے گی کہ خدا دیکھ رہا ہے، اللہ و رسول کا خوف ہوگا تو تاش کے پتوں کو وہ پھینک دے گا۔ حضرات گرامی، ایک زناکار جب زنا کرنے کے لیے جائے گا، دل میں گھنٹی بجے گی، ارے خدا دیکھ رہا ہے، اللہ